یہ جو جمود ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم نے اپنی سنجیدگی کا عملی مظاہرہ کیا۔ میں نے فاضل بینچ کی خدمت میں جو معروضات پیش کی اس میں نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے پچھلی نشست میں ہمیں مہلت دی تھی وقت کی، جو پی ڈی ایم کی سرکار نے مانگا تھا، ہم نے نہیں، پی ڈی ایم کی سرکار نے مانگا تھا، اور ان کے کہنے پر 4 بجے کا وقت کا تعین ہوا تھا، اور ہم نے آمادگی ظاہر کی، اور وہ پھر 4 بجے عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے نہ میڈیا کا سامنا کیا نہ عدالت کا سامنا کیا، اور وہ چیمبر سے مل کر روانہ ہو گئے۔ آج ہم نے وضاحت کر دی کہ وہ ہماری سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کر سلمان اکرم راجہ صاحب کے آفس میں پورا ایک لائحہ مرتب کیا کہ جب 4 بجے ہم عدالت عظمیٰ میں پیش ہوں گے تو ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تحریک انصاف کا موقف کیا ہے۔ سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا، آئیں بائیں شائیں انہوں نے تب بھی کی اور آج بھی کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، میڈیا پہ رپورٹ ہو چکی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے لیڈر آف دی اپوزیشن ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب کو خط لکھا، اس کا جواب میرے سامنے موجود ہے، اور ہم نے لکھ کر چیئرمین سینٹ کو بھیج دیا ہے کہ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو یہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ اس کا اختیار سیاسی جماعت کو ہے، نہ کہ آپ اپنی پسند سے لوگ مسلط کرنا چاہیں گے۔ اور آج اٹارنی جنرل نے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے اس 3 رکنی کمیٹی کو قبول کر لیا۔ فاروق نائک صاحب نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات میں اگر سنجیدہ ہیں تو تحریک انصاف کہتی ہے آج ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف کا یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ تاخیری حربے ہیں اور یہ الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کو اس کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں خدشہ ہے، ہم نہیں یہ چاہتے۔ اس لیے اگر وہ سنجیدہ ہیں، ہمارے نام آ گئے ہیں، حکومت اپنے نام پیش کر دے۔ آج پارلیمنٹ میں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، 4 بجے کہیں جائیں گے، اور 4 بجے اگر مناسب ہے تو انشاءاللہ تحریک انصاف کا وفد وہاں موجود ہوگا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ہم بات کے لیے تیار ہوں گے، ہم تینوں حاضر ہو جائیں گے۔ اب اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹک کے طور پر ہم اجازت نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک مرتبہ پھر فرما دیا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی ججمنٹ دیٹ ہز ججمنٹ ہیز فائنلٹی، اور وہ ججمنٹ قائم ہے، آئین واضح ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جتنے لا نوئنگ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک راستہ دیا ہے، سیاسی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ آئین پہ چلنا چاہتے ہیں یا آئین سے رخ موڑنا چاہتے ہیں۔ وہ آئین کا حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بھٹو کے نواسے کی پارٹی آئین کا دفاع کرنا چاہتی ہے یا آئین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ 1997 کی تاریخ دہرانا ہے یا ایک نئے باب کا آغاز کرنا ہے، یہ آج فیصلہ ہوگا۔ اور تحریک انصاف آئین کی پابند ہے، ہماری جدوجہد رول آف لا کی ہے، قانون کی حکمرانی کی ہے، اور 14 مئی اگر کنسنسس نہیں ہو پاتا تو 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں۔ ہم نے اپنے ٹکٹنگ پروسیس مکمل کر لیا، الیکشن کمیشن نے فائنل لسٹ کینڈیڈیٹس کی آویزہ کر دی، الیکشن سمبل الاٹ ہو گئے ہیں، اور اب اس پر مزید آئیں بائیں شائیں نہیں ہو سکتی۔ دیکھتے ہیں اب پی ڈی ایم سرکار کے اصل جو ہے ان کا رنگ کیا ہے، وہ آج سامنے نظر آ جائے گا۔ آئین سے بالا تر نہ پارلیمنٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے۔ 90 دن کی جو مدت ہے انتخابات کی وہ آئین میں طے ہے۔ جو بھی مذاکرات ہم نے کرنے جانے ہیں وہ آئین کے اندر ہونے، آئین سے باہر نہیں ہو سکتے۔
کیونکہ اگر دیکھیں یہ پرنسپل ہم مان لیں کہ سیاسی جماعتیں خود فیصلہ کر لیں گی کہ الیکشن نہیں ہونے، پھر تو آئندہ ہر پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم نے پیسے نہیں دینے، ہم الیکٹ ہو کے آ گئے، اب دوبارہ عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ پرنسپل تو بالکل ناقابل قبول ہے. سپریم کورٹ نے آج جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت نے اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں. میڈیا کے سامنے اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پارلیمنٹ میں یہ اسٹریٹجی ہے کہ جناب ہم تحریک استحقاق کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اور سپریم کورٹ میں اسٹریٹجی ہے کہ جاندھی پیر پہ جاؤ. یہاں پہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جناب جو ججز کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں، یہ باہر والے تو بے وقوف ہیں، یہ ہے وہ ہیں. لیکن چلیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر آج اگر مذاکرات کی گفتگو شروع ہوئی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس ڈیلیگیشن کے سربراہ ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے ہم مذاکرات کے لیے، شاہ صاحب بھی یہاں پہ ہیں، علی ظفر صاحب بھی یہاں پہ ہیں، میں بھی یہاں پہ ہوں، ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہیں. لیکن یہ پروسیس لمبا نہیں چل سکتا. 2-3 دنوں میں آپ فیصلہ کر لیں، ورنہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب کا مطلب یہ ہے 75% آبادی پاکستان کی اس وقت غیر نمائندہ حکومتوں کے انڈر ہے. غیر نمائندہ حکومتوں کا تصور پاکستان کے آئین میں نہیں ہے. لہٰذا آپ نے یہ الیکشن کروانے ہیں ہر صورت میں، اور سپریم کورٹ کا حکم اس کے اوپر واضح ہے. الیکشن کمشنر کو اور ان کو جو 21 ارب روپیہ جاری نہیں کیا گیا یہ غیر آئینی ہے. اگر کنسنسس نہیں ہوتا سپریم کورٹ اپنا راستہ لے گی، قانون اپنا راستہ لے گا. میں ایک لائن کا بیان دینا چاہتا ہوں، صرف ایک لائن کا بیان دینا چاہتا ہوں. یہ مذاکرات وقت ضائع کرنے کی حکومت ایک سازش کر رہی ہے. یہ جو کل جو اسپیکر نے خط لکھا ہے یہ عدلیہ کو کھلم کھلا دھمکی ہے. بلاول بھٹو کہتا ہے کہ ان کو اس سپریم کورٹ کو پیش کریں، اس کو پیش کریں استحقاق کمیٹی میں. یہ ان کی حکومت کی ایک سازش ہے کہ جتنے ڈیلیڈ ٹیکٹس استعمال کر کے مذاکرات کے نام پر جھانسا دیا جائے، مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دیا جائے. ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے. الیکشن یہاں کی کون کرانے جائیں گے؟ یہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے، اور یہ بھاگیں گے. اور سپریم کورٹ آج تک قائم ہے کہ 14 تاریخ کو صوبے کے الیکشن ہوں گے. ان کو لگ پتا جائے گا. ایک سے یہ زیادہ مجھ سے بہتر ہے، لیگل لوگ ہیں، میں لیگل آدمی ہوں. دیکھیں بالکل ہماری تو دیکھیں کوئی بات ہے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج شروع ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آج شروع ہوں اور کل تک جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے. بہرحال اگر مذاکرات میں حکومت نے نامینیٹ کیے لوگ جو سنجیدہ لوگ ہوئے تو جلد ختم ہو جائیں گے. کوئی مذاکرات سے نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے الیکشن لیں گے اور سپریم کورٹ کے دروازے سے نتیجہ نکلے گا.